بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جمعہ کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا ہے۔ اس سے آپ کو اتنے زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے کہ آپ اس کو ایک جمعہ کر کے دیکھیں گے تو اگلے جمعہ کو خود بخود انشاءاللہ یہ 3 کام کرنا نہیں بھولیں گے۔ آج کل اگر ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو سب سے زیادہ ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ گناہ کر رہے ہیں اور ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بندہ بہت زیادہ پریشان ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے نجات کے لیے جمعہ کے دن کچھ ایسے اعمال آتے ہیں جو بندہ اپنا وقت نکال کر صرف 5 منٹ لگائیں گے اور یہ اعمال جمعہ کے دن کر لے تو اللہ کے رحم و کرم سے اگلے جمعہ تک اس انسان کی تمام حاجتیں بھی اللہ قبول فرمائے گا اور اس کی تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور اللہ اس کو ہر گناہ سے محفوظ بھی رکھے گا اور اس کے گھر اور کاروبار میں انشاءاللہ بہت برکت بھی ہوگی۔ آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، بس آپ لوگ نوٹ کر کے رکھ لیجئے، جمعہ کے دن ان اعمال کو کر لیجئے۔ سب سے پہلا عمل حاجت کے لیے ہے، جو ہماری دعائیں ہیں، بگڑے کام ہیں، پریشانیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم لوگ کس طریقے سے اپنی زندگی میں پورا کریں۔ تو دوستو، جمعہ کا دن ہر ہفتے میں ہماری زندگی میں آ ہی جاتا ہے۔ یہ دن بہت رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف جمعہ ٹو جمعہ یعنی کہ صرف جمعہ کے دن یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، آپ لوگ جمعہ کے دن پورے دن میں کسی بھی وقت باوضو ہو کر اس عمل کو شروع کریں۔ بہتر ہے عصر اور مغرب کے درمیان کریں، یعنی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان سے پہلے اس بیچ میں آپ لوگ اس عمل کو کریں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جو آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں، پھر 3 بار آخر میں درود پاک پڑھیں۔ ناظرین، درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، آپ لوگ خود اندازہ لگائیں گے اس عمل کو کرنے سے صرف آپ کو 2 منٹ لگیں گے، لیکن اس عمل کی برکتیں اتنی ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف جمعہ کے دن یا اللہ 100 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ جیسا ابھی بتایا اس طریقے سے اس عمل کو کر لیتا ہے تو اللہ اس انسان کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور اس عمل کو کرنے کے بعد بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اس دعا کو بھی اللہ اس دن کی رحمت اور اپنے اس ذکر کی برکت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، اور اس انسان کے اللہ تبارک و تعالی تمام بگڑے کاموں کو بنا دیتا ہے۔ صرف 2 منٹ کا عمل ہے اور آپ کی پوری زندگی کا سوال ہے۔ تو آپ لوگ جمعہ کے دن یہ یا اللہ کا نام مبارک کا وظیفہ ضرور کریں۔ دوسری چیز برکت کے لیے آتی ہے، جس کے لیے ہم بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ ہم لوگ کاروبار تو کر لیتے ہیں لیکن وہ چل نہیں پاتا، ہماری دکان پر گاہک نہیں آتے، تو آپ کو چاہیے کہ جمعہ کے دن کسی بھی وقت اپنی تجارت والی جگہ پر بیٹھ کر، یعنی کہ جہاں آپ کی دکان ہے یا آفس ہے، وہاں پر بیٹھ کر سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جو آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر یعنی کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر صرف 33 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو 33 بار اسی سورت کو، سورہ کوثر کو جیسے ابھی ہم نے پڑھا، بار بار ریپیٹ کر دیں۔ اپنے کاروبار کی جگہ پر بیٹھ کر فون میں ہی یا 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی
3 بار کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک درود پاک ہے جو شخص بھی اپنی تجارت کی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو ہر جمعہ کو کیا کرے گا تو اللہ اس کے کاروبار میں اتنی برکت دے گا کہ وہ خود حیران ہو جائے گا۔ ایک جمعہ کو آپ کر کے دیکھیں، اگلے جمعہ تک آپ کو اس کی 2 گنی فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ کا کاروبار اگر بالکل بند بھی ہے اور آپ کا اس پر یقین ہے، ارے بھائی قرآن پاک کی صورت سے فائدہ تو ملیں گے، اگر ایسا یقین ہے تو آپ اگلے جمعہ کو اس عمل کو خود بخود کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو اس سے اتنے زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ آج کل ہم لوگ قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں، تو اپنے گناہوں کی معافی ہم لوگ کس طریقے سے مانگیں یا کس طریقے سے توبہ کریں، تو اس کے لیے بھی آپ کو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھیں، پھر 3 بار آخر میں درود پاک پڑھیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کو آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی، اس کے بعد آپ کو کوئی کام ہے، آپ کو کہیں جانا ہے، تو راستے میں جاتے جاتے بھی آپ لوگ استغفر اللہ ایک تسبیح لے لیجئے، 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ عمل تو چھوٹا سا ہے لیکن آپ لوگ اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ اگر آپ لوگ استغفار کا ورد جمعہ کے دن کرتے ہیں اور دل میں یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اور اس دن کی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، انشاءاللہ یقین مانیے اللہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ جو گناہ آپ پہلے کر چکے ہیں ان کو دوبارہ نہ دہرائیں۔ اللہ تعالی سے سچی توبہ کر لیں۔ سچی توبہ کرنے والی کی توبہ اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، اور اللہ اسی کے وسیلے سے ہو سکتا ہے کہ اس کی بخشش فرما دے۔ تو آپ لوگ اس تینوں اعمال کو جمعہ کے دن ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اس دن کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آپ لوگ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ کیا معلوم کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ اور دوستو ہمارے ساتھ وقت بہت کم ہے، اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو 10-20 لوگوں تک شیئر کر دو گے تو آپ کی وجہ سے اگر ایک بندے نے بھی 100 مرتبہ یا اللہ کا ورد کر لیا یا استغفر اللہ کہہ لیا تو وہ آپ کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگے گا، کیونکہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، اس کو یاد دلائیں گے۔ جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے گا لوگ ان اعمال کو کرتے رہیں گے اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو سوچئے مت، آپ کو جتنے بھی جاننے والے ہیں سبھی لوگوں کو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ جائے۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔